اچھا، تھن کیپٹلائزیشن کا ہم جو دیکھ رہے ہیں نا، اس میں ہم نے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہ تھن کیپٹلائزیشن کا مطلب ٹیکس میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، مطلب نیڈ کیا تھی اس کی، ٹھیک ہے. اور یہ سارے کنسیپٹ جب ہم بیک گراؤنڈ اس کا سمجھیں گے نا، تو پھر ہماری تھن کیپٹلائزیشن کو کوشچن کرنا نا ایزی ہو جائے گا. اب بیسیکلی کیا ہوتا تھا نا کہ نارملی تو آپ کی ریلیٹڈ پارٹیز ہی زیادہ لون دے سکتی ہیں نا، ان ریلیٹڈ پارٹی آپ کو لون اتنا زیادہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے. اور آپ کو کم انٹرسٹ پر بھی لون نہیں ملے گا ان ریلیٹڈ پارٹی سے. اس لیے تھن کیپٹل پھر جب ریلیٹڈ پارٹی سے آپ لون لے رہے ہوتے ہیں نا، تو تھن کیپٹلائزیشن کا کنسیپٹ آیا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم تھن کیپٹلائزیشن میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز میں تھن کیپٹلائزیشن اپلائی ہوتی ہے، ایک جگہ تھن کیپٹلائزیشن اپلائی نہیں ہوتی. اب جس جگہ تھن کیپٹلائزیشن اپلائی نہیں ہوتی وہ کون سا کیس ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ ایف پی آر کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ والا کیس ہے. اب ایف پی آر کو کب کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ جب اس کو کب کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایک فار ایگزامپل نیسلے پاکستان ہے، اس میں نیسلے آسٹریلیا کی 51% یا سے زیادہ ہولڈنگ ہے. تو نیسلے پاکستان کون سی ہوگی؟ فارن کنٹرول ریزیڈنٹ کمپنی ہوگی. اور نیسلے آسٹریلیا کون سی کمپنی ہوگی؟ فارن کنٹرولر ہوگی. جب فارن کنٹرول ریزیڈنٹ کمپنی کو لون دے گا، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جو اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس میں فارن کنٹرولر انٹرسٹ انکم ریکارڈ کرے گا. فارن کنٹرول ریزیڈنٹ کمپنی ہوگی، وہ انٹرسٹ ایکسپینس ریکارڈ کرے گی نا. اب جو فارن کنٹرولر کی ابھی کیونکہ فارن کنٹرولر کی ایک ریزیڈنٹ کمپنی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے. اب جو پروفٹ اینڈ ڈیٹ ہوتا ہے نا، وہ نان ریزیڈنٹ کا کب ٹیکسیبل ہوگا؟ وہ اس ٹائم ٹیکسیبل ہوگا کہ جب وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کو دیا جائے. مطلب اس سے جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے نا، وہ ابزارب کرے یا پے کرے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ جو کہ نان ریزیڈنٹ کمپنی کی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے. اب جو نان ریزیڈنٹ کمپنی ہوگی نا، اس کی جو یہ والی انکم ہوگی نا، کیونکہ وہ اپنی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ سے انٹرسٹ انکم کما رہا ہے، تو وہ پھر جو فارن کنٹرولر ہوگا نا، اس کی یہ انٹرسٹ انکم نا پاکستانی سورس سے لائے گی اور پاکستان میں ٹیکسیبل ہوگی. اب پاکستان میں اس کی ٹیکسیبل ایٹ دا ریٹ آف 29% انڈر نارمل ٹیکس ریجیم ٹیکسیبل ہوگی. اسی طرح جو پاکستان میں جو اس نے لون لیا ہے، جس کمپنی نے فارن کنٹرول ریزیڈنٹ کمپنی نے نا، اب اس نے جو لون دیا ہے وہ اس کے لیے انٹرسٹ ایکسپینس ہے، مین ٹیکس سیونگ ہے. اس کو 29% کا ٹیکس سیو مل رہا ہے. اس کو فارن کنٹرول ریزیڈنٹ کو 29% کا ٹیکس سیونگ مل رہی ہے، اور اس کو ادھر سے وہ 29% سے ٹیکس جو اس کی انکم آ رہی ہے نا، اس سے وہ انٹرسٹ انکم سے ٹیکس پے کر رہا ہے ایف بی آر کو. تو ایف بی آر کو کوئی بھی نقصان نہیں ہو رہا، کیونکہ دونوں طرف سے 29% ایک طرف سے سیونگ آ رہی ہے، تو ایک طرف سے اس کو ٹیکس مل بھی رہا ہے، تو نیٹ زیرو ہو گیا. تو اس کیس میں تھن کیپٹلائزیشن اپلائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر این ٹی آر والا لون ہے، لون این ٹی آر والا ہے، ٹھیک ہے. اب جب این ٹی آر والا لون کب نہیں ہوگا؟ جب آپ کو جو فارن کنٹرولر ہے نا، اس نے لون دیا ہوا ہے، لیکن اس کو جو اس پر پروفٹ مل رہا ہے نا، وہ یا تو ریڈیوس ریٹ پر لگ رہا ہے، یا تو اس پر کوئی ٹیکس ہی نہیں لگ رہا، یا تو کوئی ٹیکس ٹریٹی ہے پاکستان کی اس کنٹری کے ساتھ انٹرسٹ انکم سے ریلیٹڈ. تو دوسرا کیس یہ ہے.